عصیان کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی۔ کیسی نافرمانی؟ ایک ہوتا ہے خود نافرمانی کرنا، ایک ہوتا ہے نافرمانی کا دل میں کراہت کرنا، ناپسند کرنا۔ وہ کیسی نافرمانی ہے؟ آپ کے ملک میں ابھی مندر کا بڑا چرچا ہے۔ اچھا، مجھے مندر بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے مسلمانوں کے ایمان پہ بھی یقین ہے، اپنے ایمان پہ بھی یقین ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے ایمان کو، نہ مسلمانوں کے ایمان۔ بناؤ ذرا، ہم پھر آ کر وہاں تبلیغی جماعت کو لے کر آئیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہی جگہ پہ، ان کو تبلیغ کر دیں گے۔ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی وزارت خزانہ ہے وہ مسلمانوں کی ہے، امانت ہے مسلمانوں کی، آپ کی امانت ہے۔ آپ کے پیسے سے مندر یا شرک کا اڈا نہیں بننا چاہیے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا جو مال ہے وہ جا کر کسی بت پہ لگا دیں؟ پھر مانتے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، جد الانبیاء، جس نے نمرود کے سارے بتوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ محبت کرنے والے ہیں، 360 بتوں کو بیت اللہ سے 4 لوگوں کی سربراہی میں اٹھا کے باہر پھینکوا دیا، توڑوا دیا۔ ان میں سرفرست قیادت کون تھا؟ وفد کا سربراہ کون تھا؟ سیدنا علی مرتضیٰ۔ اور علی کا نام لیتا ہے تمہارا وزیر اعظم، کہتا مندر بناؤں گا، شرم سے موت ہی نہیں آتی ان کو یار۔ علی کو ماننے والے مورتیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ پھر اتنا ہی نہیں، پھر 4 لوگوں کی وہی کابینہ جس میں خالد بن ولید بھی تھے اور جریر بن عبداللہ البجلی بھی تھے، جن کو اردو میں بجلی بھی کہہ لو، وہ ہمارا ایک مولوی بھی بجلی گھر تھا۔ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ سرزمین حجاز پہ کوئی قبر جس پہ قبہ بنا ہو، اے علی وہ سلامت نہیں رہنی چاہیے، قبہ، قبریں اونچی ہوں۔ تو ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں مندر بنا لو، اور کس کے پیسے سے؟ آپ کے پیسے سے، آپ کے پیسے سے۔ ہاں، ہندوستان آپ کو مندر بنانے کا فنڈ دیتا، پھر بھی مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ تو آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہے، فنڈ کہاں سے دے گا وہ؟ اچھا، دوسری ایک مثال آپ کو بتاؤں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے بتائی تھی کہ جو ابلیس بن گیا نا، جو باغی ہو گیا رب کی درگاہ کا، وہ آسمانوں پہ نہیں گھس سکتا، ساتوں آسمانوں پہ نہیں جا سکتا، آسمان دنیا سے نیچے بیٹھا رہتا ہے باتیں چوری کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ہے، کیوں باغی ہے؟ ہندوستان مسلمانوں کا، اسلام کا باغی ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ اسلام آباد کے اندر اپنا اڈا بنائے اور تیرے ایوانوں کی باتوں کو چوری کرے، جیسے ابلیس اور اس کے ایجنٹ شیاطین جنات 7ویں آسمان سے نیچے بیٹھ کر باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا۔ ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ایسا مرکز اسلام آباد میں بنے جو اسلام آباد پورے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کی باتوں کو عبادت کے نام پہ چوری کیا جائے، اور ہندوؤں کو بتایا جائے جو مسلمانوں کا وہاں حشر نشر کر رہے ہیں، کل کو ہماری بھی جاسوسی کر کے ہمارے خلاف معلوم نہیں کیا کیا حرکتیں کریں گے۔ اور تیسری بات، علماء سے کہتا ہوں، آپ جتنی پاکستان میں مذہبی تنظیمیں ہیں، ان کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، غور سے سن لو، ان تنظیموں نے آج تک زنا کی سزا پہ حکومت سے ڈیل نہیں کی، انہوں نے چوری کی سزا پہ حکومت سے ڈیل نہیں کی، انہوں نے ناموس اصحاب رسول پہ حکومت سے ڈیل نہیں کی، انہوں نے خون کا بدلہ، خون قصاص پہ حکومت سے ڈیل نہیں کی، انہوں نے حکومت سے ڈیل یہ کی ہے وزارت ہاؤسنگ دے دو تمہارا ساتھ دیں گے، وزارت تعلیم دے دو تمہارا ساتھ دیں گے، سینٹ کا ٹکٹ دے دو تمہارا ساتھ دیں گے، ایم این اے کے ٹکٹ دے دو تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے مذہب کی برتری کے لیے کبھی بھی حکومت سے ڈیل نہیں کی، اپنی وزارت کے لیے ڈیل کی ہے، اور جو اپنی وزارت کے لیے سیکولروں سے ڈیل کرتا ہے، مذہب کی برتری کے لیے ڈیل نہیں کرتا ہے، میں ان کو مذہبی سیاسی جماعت نہیں مانتا۔ اور میں ایسی جماعت جنہوں نے 40 سال تک اسمبلیوں میں وقت گزارا ہے، وزارتوں پہ ڈیل کی ہے،
مذہب کی برتری کے لیے ڈیل نہیں کی ہے، میں ان کو ووٹ دینا ناجائز ہی نہیں حرام سمجھتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اے اللہ اس ملک سے ایسی مذہبی قیادت کو بدل دے جس نے ہمیشہ اپنے پیٹ کے لیے ڈیل کی ہے، مذہب اور محمد کے دین کے لیے ڈیل نہیں کی۔ غلط بات نہیں ہے یہ غور کر لیں آپ تاریخ کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھیں، مولانا مودودی کو دیکھیں، مفتی محمود کو دیکھیں، شاہ احمد نورانی کو دیکھیں، ان لوگوں نے ڈیلیں کی، 73 کا آئین بنوایا، ختم نبوت کا بل بنوایا۔ بتاؤ اس کے بعد جو مذہب کے نام پہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں 21 ترمیمیں ہو چکی، 22 یا 21 ترامیم سیکولروں نے 73 کے آئین میں کی ہے، مولویوں ان مذہبی مولویوں نے کوئی ایک ترمیم بھی کروائی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں 22 ترمیموں میں سے ایک بھی ترمیم مذہب کے لیے نہیں ہوئی، سیکولروں نے اپنے مفاد کے لیے کی ہے، پھر یہ مذہبی جماعت تو نہ ہوئی، یہ پیٹو جماعت ہوئی۔ ہم نے مذہب کا نام لے کر مذہبی لبادے میں بلبوس لوگوں کو ووٹ دیا، وہ اپنی بھوک مٹانے ایوانوں میں جا بیٹھے۔ اسلام جتنا آج پاکستان میں کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، جب کوئی اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے تو ہم فیس بک پہ لانتے دے رہے ہوتے ہیں، بے شرم مسلمان۔ یہ لانتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، فیس بک کی گالیوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ 40 سال تم درباری ملا بنے رہے، اب قوم کو کہتے ہیں ان کو گالیاں دو اور لانتے دو، شرم سے تمہیں مر جانا چاہیے۔ تم نے اسلام کو ہر لمحہ ہر موڑ پہ بیچا ہے، اور انشاءاللہ مذہب کی برتری کے لیے ہم نکلے ہیں، ہم اپنی مرکزی جمعیت عالمی کے ساتھ نکلے ہیں، اور ہم بتائیں گے کہ مذہب بیچا نہیں جاتا، عقیدہ بیچا نہیں جاتا، محمد کی شریعت بیچی نہیں جاتی، گردنیں پیش کی جاتی ہیں اور اپنی جسامت پیش کی جاتی ہے، اپنا ایمان پیش کیا جاتا ہے، اپنی جرت اور کردار پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام بیچا نہیں جاتا، شہادت پائی جاتی ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، تم لوگوں نے اسلام کو بڑا مسکین بنا دیا ہے اس ملک میں۔ آج پاکستان کا مسلمان مظلوم ہے، سیکولر اور لبرل ایوان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم مندر بنائیں گے مذہبی رواداری۔ بے شرم، مذہبی رواداری یہ نہیں ہوتی کہ فرقہ وارانہ معبد عبادت خانے بناؤ تاکہ تناؤ پیدا ہو۔ تناؤ پیدا ہوگا نا، ادھر بھی ایک مذہب مخالف کا مندر ہے، ادھر گردوارہ ہے، ادھر مسجد ہے، لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت پھیلے گی، مذہبی تناؤ پھیلے گا۔ رواداری یہ ہے کہ اقلیتوں کو انصاف دو، عدم تشدد کا نظریہ پاس کرو، اور حقوق اقلیت پر سمجھوتا نہیں کرو۔ یہ ہے اسلام۔ تشدد نہیں کرنا، انصاف دینا ہے، حقوق دینا ہے۔ تم کہتے ہو مختلف فرقوں کے معبد بنا کے عبادت خانے مذہبی رواداری آئے گی اور فرقہ واری آئے گی۔ پھر عمران خان صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو پاکستان کی 98% عوام نے، مسلم عوام نے ووٹ دیا ہے، انصاف کے لیے دیا ہے، امن کے لیے دیا ہے، خوشحالی کے لیے دیا ہے، مندر گردوارے اور گرجے بنانے کا مینڈیٹ آپ کو نہیں دیا۔ حکومت کو کسی پاکستانی نے مندر گردوارے گرجے بنانے کا مینڈیٹ نہیں دیا، اس لیے آپ پاکستانی خزانے میں خیانت نہ کریں۔ اور آپ کی حکومت نے پاکستان میں ایک بھی مسجد نہیں بنائی، جو بنائی ہیں وہ سیرگاہیں ہیں۔ میں ان کو مسجدیں کلیتاً مسجدیں نہیں مانتا، کیونکہ سیرگاہیں بنا دی ہیں، لوگ گھومنے آتے ہیں چڑیاں پہن کے انگریزوں نے، وہ مسجدیں نہیں ہیں۔ اس لیے اگر پاکستان کا خزانہ استعمال ہوگا، اس میں 98% مسلمانوں کا مال ہے، وہ مساجد پہ ہوگا، یتیموں غریبوں پہ ہوگا، امن پہ ہوگا، خوشحالی پہ ہوگا، انصاف پہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین